بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان ماں باپ بہن بھائی عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا نصیب فرما، ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہو، ان کا عشق شامل ہو، اور یا اللہ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ انسان اگر اللہ کے دو نام ہیں ظاہر اور باطن، اگر ہم اس کی بات کریں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے ایک اس کا ظاہر کا سفر شروع ہوتا ہے اور ایک اس کے باطن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ظاہر کے سفر میں اس کے ماں باپ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو بیٹھنا سکھاتے ہیں، اور ماں باپ اور بہن بھائی اس کی ایسی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی پرابلم آئے، وہ چلنے میں تھوڑی سی دیر کر دے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بولنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر وہ باقی بچوں کی طرح کھیلے نہ تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک باطن کا نظام ہے اور ایک ظاہر کا نظام ہے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لائٹ آن ہے، یہ اللہ کا ایک ظاہر کا نظام ہے کہ یہ لائٹ آن ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم باطن کے علم کو دیکھنا چاہیں، باطن کے نظام کو دیکھنا چاہیں، تو یہ جو لائٹ آن ہے اس کے پیچھے کہیں پہ کوئی گرڈ موجود ہے جہاں پہ بجلی بن رہی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کے آ کے یہ یہاں سے ایک بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ لائٹ آن ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر کا نظام تو بڑا چھوٹا سا ہے، اور جبکہ اللہ کا باطن کا نظام بہت بڑا چل رہا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہم نے بڑا کیا ہے تو کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، کیا ہمارے اندر باطن کا جو بچہ تھا، جو ہماری باطنی زندگی تھی، کیا وہ پروان چڑھی ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی صحبت موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ اگر اندر کا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کیا وہ اس کو سنائی دیتا ہے؟ کیا وہ بولتا ہے؟ کیا وہ دیکھتا ہے؟ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عجیب کمال زندگی ہے، باطنی زندگی تو ایک اور طرح کی زندگی ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، ظاہر میں کس نے دیکھا ہے؟ ہم تو کسی کی بات پہ یقین کر کے یقین کر رہے ہیں، اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن کسی کے بتانے پہ یقین کر رہے ہیں۔ اب یہ یقین کی ایک کون سی دنیا ہے؟ اگر
بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یقین نہیں کیا، اور جس نے یقین کیا اس کی زندگی اور ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی ہے جو ظاہر کی ہے، اور ایک زندگی جو یقین کی زندگی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے کو بیٹھے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ہمیں کسی نے بتایا ہے تو ہم جاننا شروع ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اگر یقین نہیں دلوائیں گے، اگر ان کے پاس یقین نہیں ہوگا پھر وہ کیسے ہوں گے، اور اگر ان کے پاس یقین ہوگا تو پھر وہ کیسے ہوں گے۔ جب ہم اپنی اس زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں کیونکہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے سب سے پہلے اسے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، اور اس وقت تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر کا انسان جو ہے اس کا بھی ایک سفر ہے، اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور سب سے پہلے انسان کے اپنے اندر کے ضمیر کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ پھر اس کے لیے بھی کوئی ایسی صحبت ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی ایسا خیال ہونا چاہیے جس سے وہ رہنمائی لے سکے، جس سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی اٹیچمنٹ کرتا چلا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے، جب ہم سورہ فاتحہ کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے رستے کے ساتھ چلنا چاہیے جو صراط مستقیم والا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم والا رستہ کیا باطنی دنیا کا ہے یا ظاہری دنیا کا ہے؟ ظاہر کے لیے تو اس وقت بڑے علوم موجود ہیں، بڑا کچھ پتہ چلتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن کون سی نماز قبول ہوگی، اس میں خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ خشوع و خضوع بھی کیا ہوتا ہے، اس کا بھی کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ اندر کی دنیا کا سفر تو اسی کو پتہ چلے گا جس کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی روحانی بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے جیسے ہم یہ ظاہری دنیا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب کبھی روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آنسوؤں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کوئی بات ایسی بھی ہو تو اس کے آنسو چل پڑتے ہیں، وہ حضور کی بات ہو، وہ قرآن کی بات ہو تو پھر اس کے آنسو چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کا روحانی بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ روحانی بچہ پیدا ہوا ہے تو پیدا تو ہو گیا ہے، ایسے ہی جیسے ایک نارمل بچے کو ساری ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، اس کو پانی بھی پلانا چاہیے، اس کو دودھ بھی پلانا چاہیے، ایسے ہی روحانی بچے کی بھی ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب روحانی بچے نے جہاں پروان چڑھنا ہے اس کو اسی طرح کا ماحول چاہیے، اس کو اسی طرح کے لوگ چاہیے جو اس کی ٹیک کیئر کر سکتے ہوں۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے روحانی بچے تو پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو ماحول نہیں دے سکتے، وہ کچھ دیر کے لیے ان میں کوئی خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ پروان نہیں چڑھتا۔ کبھی کبھی اس کو آنسو آ جاتے ہیں لیکن ہر دفعہ نہیں آتے، کبھی کبھی وہ پریشان ہو کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے لیکن ہر دفعہ نہیں گڑ گڑاتا، کیونکہ اس کا وہ بچہ پروان ہی نہیں چڑھا ہوتا۔ اور جب وہ بچہ پروان چڑھتا ہے پھر سیم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو پھر ایک اندر کی نظر، ایک باطن کی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر باطن آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندہ نعت کا ایک مصرع پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سنائی ظاہر کی کانوں سے دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ سیم وقت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ پھر یہ ایک اندر کی تصوراتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی باتیں سنتے ہیں یہ تو سارا کا سارا تصور ہے کہ ہم روزے کی جالیوں کی بات کرتے ہیں تو فوراً تصور بن جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کی دنیا تو ساری کی ساری تصوراتی دنیا ہے، اب تصور میں اگر کسی نے اپنے تصور کو وہ والی ایکسرسائزز ہی نہیں کروائی ہوئی،
وہ تصور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی ایک تصور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نماز کے اندر بھی کسی اور خیال میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے تصور کو اس طرح اس کی پرورش ہی نہیں کی ہوتی۔ ہم نے تصور کو آزاد چھوڑا ہوتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمارے تصوروں سے، ہمارے خیالوں سے کھیلتا ہے، اور جس میدان میں آپ نے جانا ہوتا ہے، آپ کو جب پتہ چلے کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کے لیے کرکٹ کے پلیئر کا میدان چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے شیطان کے ساتھ کھیلنا ہے، تو شیطان کا جو میدان ہے، آپ کا اپنا پلیئر بھی اسی میدان کا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس بھی پھر ایک ایسا خیال ہونا چاہیے جس خیال کے اندر ایک پوری کی پوری شخصیت، جیسی آپ کی ظاہری شخصیت ہے ایسی ہی ایک آپ کے پاس باطنی شخصیت ہو۔ وہ باطنی شخصیت سنے بھی، وہ باطنی شخصیت بولے بھی، وہ باطنی شخصیت مشورہ بھی کرے۔ وہ باطنی شخصیت جب ایسے خیال آئے، جب ایسی چیز آئے، تو پھر وہ اس کے اوپر ورک بھی کرے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس سفر کے لیے، اس باطن کے سفر کے لیے، ہم ظاہر کے سفر کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے بہن بھائی موجود ہیں، ہم مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو ٹیچر موجود ہیں، ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر موجود ہوتے ہیں، ہمیں ہر سٹیپ پہ بہت سارے، اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ٹیچرز ہماری زندگی میں گزرے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے باطنی سفر میں ہم نے کسی کو اپنا استاد مانا ہے، ہم نے باطنی سفر کے لیے کبھی کوشش کی ہے، اور اگر ہم نے یہ کبھی کوشش ہی نہ کی ہو تو پھر وہ باطنی سفر کیسا ہوگا؟ پھر تو ہم ایک بلب کی طرح ہے، جو بلب کے پیچھے کا سارا نظام ہے، جو اللہ کہتا ہے، بار بار قرآن میں کہتا ہے، غور کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ اب جب اس کے محبوب کی آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی موجود نہیں ہے تو وہ کون دے گا؟ وہ جو اس رات کا مسافر ہوگا، جو اس رات پہ چلنے والا ہوگا۔ پھر آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ایسا رہبر دے جو ہماری باطن کی بھی رہبری کرے۔ پھر جیسے جیسے انسان اس چیز میں آتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو تو خیال کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو تو پہلے خیال بنانے کی ضرورت ہے، پھر اس خیال کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیال بھی آٹومیٹکلی آتے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے بہت سارے ظاہری طور پہ بہت سارے ٹوٹکے رکھے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو، اگر زیادہ خیال آ رہے ہوں تو آپ اس کی ترجمے کی طرف خیال کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کا مطلب کہ آپ نے خیال کو بھی خیال سے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ خیال کو خیال سے ہی ٹھیک کرنا ہے، تو پھر پہلے اپنے ایک خیال کو آپ پختہ کرتے ہو، کسی ایک خیال کے ساتھ جڑ جاتے ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے آپ کے دوستوں میں کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جن کی آپ بات بڑی مانتے ہو، کچھ بزرگ بھی ایسے ہوں گے جن کی آپ بات ججمنٹ کے بغیر ہی مانتے چلے جاتے ہو۔ اور جب کسی کے پاس ایسا انسان موجود ہو کہ جو بڑا ہو اور جس کی بات مانتے ہوئے برکت بھی لگے اور اس کی بات مانتے ہوئے کویشچن بھی نہ ہو، پھر اس کے ساتھ جڑتے چلے جاؤ، پھر اس سے رہبری لیتے چلے جاؤ۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر دعا کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا رہبر عطا کرے جس کے پیچھے ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بلیسنگ اس کائنات کی کیا ہے، اور اگر ہمیں وہ ملے کیا وہ ہم سنبھال سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف ہر چیز کی، درود شریف ہر چیز عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمیں ہر چیز عطا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک گھر ہے، اس میں کافی سارے روم ہیں، کسی روم میں ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، کسی میں سونا پڑا ہوا ہے، کسی میں کوئلے پڑے ہوئے ہیں، کسی میں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری بعض دفعہ درود شریف کی برکتیں ہیں کہ آپ کو ہزاروں کروڑوں لاکھوں نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کون سی نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے، حدیث بتاتی ہے کون سی نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو درود کے ذریعے نعمتیں تو ملتی چلی جاتی ہیں، لیکن ان کا استعمال بھی آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کیسے استعمال کریں گے۔ پھر ایسے ہی جب انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ایک ایسی خیالی دنیا ہے
اور خیال ہی آپ کے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے۔ جیسے وہ واصف علی واصف کہتے ہوتے ہیں کہ حالات خراب نہیں ہوتے، انسان کے خیال خراب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی خیال آپ ٹھیک کرو حالات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل تو ہماری زندگی ہمارا اپنا خیال ہے، اور اگر خیال ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے کامیاب ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑا گلہ شکوہ کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے رشتہ داروں کا بڑا گلہ شکوہ ہوتا ہے، ان کے پاس اپنی زندگی کا بڑا گلہ شکوہ ہوتا ہے، اور گلہ شکوہ بھی تب ہی بنتا ہے جب اس کے اپنے اندر کے خیال خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ خیال کا خراب ہونا بھی بہت ساری روحانی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیال کا پختہ ہونا، خیال کا خیال کرنا، خیال کو پراپر تصور میں لے کے آنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے؟ خیال کے بغیر بھی تو زندگی گزر جاتی ہے، ہم نے ابھی تک اپنے خیال کا خیال نہیں رکھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، زندگی پھر بھی گزرتی جا رہی ہے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بڑی خوبصورت نعمت نصیب ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم اس نعمت کو سنبھال نہیں سکتے کیونکہ ہم نے اس کے لیے پوری ٹریننگ نہیں کی ہوتی۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے خیال کا خیال نہیں رکھا اور اللہ کی بلیسنگ ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں، اور یہ آپ پہ ایسا کرم ہو جائے اور آپ نے اس خیال کا خیال رکھنے کی ٹریننگ ہی نہ کی ہو، تو پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ خواب تو سنا سکتے ہیں لیکن خواب یاد نہیں رکھ سکتے۔ جو آپ نے دیکھا تھا وہ آپ کے اندر نقش نہیں ہو سکتا، جس نقش کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی تھی وہ آپ نے پوری طرح تیار نہیں کیا۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے خیال کے ساتھ کیسے خیال رکھنا ہے اور اپنے خیال کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بھی صرف بے ترتیب خیال چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کوئی اور خیال کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائی کوئی اور خیال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خود کوئی اور خیال کر رہا ہوتا ہے، اور وائف کچھ اور خیال کر رہی ہوتی ہے، جبکہ معاملہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور جب ایک ہی معاملے پہ 4 ڈیفرنٹ خیال آ جائیں وہ گھر کامیاب نہیں ہوتا، اس گھر میں الجھنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بزنسز بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر 2-4 پارٹنر اکٹھے ہو جائیں اور ساروں کے خیال ڈیفرنٹ کسی ایک پوائنٹ پہ بھی ہونا شروع ہو جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے تو ہم پھر ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم خیالوں میں کام کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے خیال کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آسمانوں کا نظام ہوتا تھا، یہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے، یہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ انہوں نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بے ترتیبی سے بچایا ہوا ہوتا تھا۔ کوئی نہ کوئی انسان باہر جوتیوں کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، وہ جوتیوں کی بھی ڈائریکشن ایسے کرتا تھا کہ کوئی جوتی ٹیڑھی نہ ہو، کسی جوتی کی ڈائریکشن نہ ہو۔ وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر جوتیوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اندر کتنے خیالوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ساری ڈائریکشن جوتیوں کی ایک ہے تو سمجھو ایک خیال والے ہیں، اور اگر وہ ڈیفرنٹ ہے تو پھر پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ہزاروں طرح کے خیالوں والے اندر لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ اور پھر جب بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باطنی زندگی بڑی کمال زندگی ہے، اصلی زندگی آپ کو آفٹر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے، اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے اگر کسی نے مرنا ہے اور جنت چاہیے اس کو تو وہ ظاہری زندگی پہ کھڑا رہے، جنت پھر بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اگر اس نے پاسداری کی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کی ہے، لیکن اگر اس نے اس زندگی سے جانے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے تو پھر اس کو باطنی زندگی چاہیے، پھر اس کو باطن کی سمجھ آنی چاہیے، پھر وہ اللہ کے باطنی نظام کو سمجھتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری نظام میں ایک بندے نے شریعت سیکھ لی، شریعت سمجھ لی، تو پھر اس کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھانے والا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی
जैसे जिसने बातनी जिंदगी सीख ली तो फिर वो बातन का आगे चलने वाला हो जाता है, फिर वो लोगों को बातन सिखाने वाला हो जाता है। और बातन क्योंकि फना नहीं होना, वो बका के साथ जुड़ा हुआ होता है। अल्लाह ने भी ज़ाहिर को ख़त्म करना है, ज़ाहिर पे मौत आनी है, बातन ने चलते रहना है, और फिर बातन ने ही आगे जाके क़यामत के दिन भी बातन ने ही आगे लेके जाना होता है। क्योंकि अमाल सारे के सारे खलूस सारा का सारा बातन के ऊपर खड़ा है। आप अगर नमाज के लिए खड़े हैं, आप किसी के साथ सलाम ले रहे हैं, अल्लाह जानता है या आप जानते हो कि आप उसमें कैसा खलूस रख रहे हो। आपके अंदर बुग़्ज़ है, आपके अंदर कीना है, आपके अंदर मोहब्बत है, ये अल्लाह जानता है या आप जानते हो। और जैसे जैसे ये आप करते चले जाते हो, फिर आपको ये बात समझ आती है कि ये अगर जितनी देर तक आपका बातिन क्लियर नहीं हुआ, आपका दिल साफ नहीं हुआ, तो हो सकता है ज़ाहिर की बातें हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दें। हमारे उम्रे, हमारे हज, हमारी नमाजें, ये वो सारी चीज़ें बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि हम हज उम्रे नमाजें तो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर खलूस पैदा नहीं होता। हम जैसे जैसे इन चीज़ों को करते चले जाते हैं, हमारे अंदर लोगों की गलतियां हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं। हम लोगों को देखते हैं कि ये भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे बातन का सफ़र शुरू होता है तो इंसान को अपनी गलतियां नज़र आती हैं और दूसरे सारे अल्लाह के बंदे नज़र आते हैं। अल्लाह के बंदे, जब आप अल्लाह के साथ जोड़ के बंदों को देखते हो तो फिर आप ऊंची आवाज़ में किसी को कह नहीं सकते। और जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होके देखते हो तो फिर तो आप झुक जाते हो, फिर आपकी आवाज़ में कभी भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप तो निस्बतों के साथ जुड़ने वाले हो जाते हो। और जैसे जैसे ये बात समझ आती चली जाती है तो यहाँ पे जब हम इकट्ठे होते हैं तो ऐसी महफिलों का भी एक रूल होता है। क्योंकि जब इंसान किसी महफिल में जाता है तो मैंने अपने उस्ताद से एक दफ़ा पूछा कि मेहमान क्या होता है, मेज़बान क्या होता है, तो उसने बड़ा कमाल बताया कि जैसे कहते हैं कि मेहमान तो रब का रूप होता है। तो जैसे ही जब हम मेहमान बनते हैं तो जब हमने किसी ऐसी महफिल में जाना होता है, उसके आदाब क्या होते हैं, वहाँ जाने का तरीका क्या होता है। क्योंकि जब भी किसी महफिल में जाते हैं अपने जहन में सवाल लेके जाते हैं, क्योंकि आप उस रब के मेहमान बन रहे होते हैं जिसने उस सवालों के जवाब देने होते हैं। और फिर आप जब जो अल्लाह कर रहा होता है वो दरूद पढ़ रहा होता है, तो आपने भी उस महफिल को जाते वक्त दरूद पढ़ना होता है। और दरूद शरीफ के साथ आप उस महफिल में आते हैं, और उस महफिल में जब भी आपने कुछ लेना होता है तो फिर आप खामोशी से बैठते हुए अंदर ही अंदर दरूद पढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आप दरूद पढ़ते चले जाते हैं, कभी भी सवाल ज़बान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आपको जवाब देता चला जाता है। और जब आपको अल्लाह की तरफ से जवाब मिलना शुरू होता है तो ये एक बातन का निज़ाम है, एक ज़ाहिर का निज़ाम है। ज़ाहिर में आप खुद कर रहे होते हो, बातन में अल्लाह ने आपको सेलेक्ट करके आपको वो आंसर दे दिया होता है। आपने नहीं पूछा होता, लेकिन आपको वो मिल जाता है। और जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगा उसकी गारंटी है, उसमें खलूस की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने आपको चूज़ कर लिया होता है। और जब आप खुद करते हो फिर उसमें खलूस भी चाहिए, फिर उसमें वो सारी चीज़ें चाहिए। जैसे शरीयत है, शरीयत में तो आपको उसके कानून में रह के करना पड़ता है। आपने अगर सजदे में कोई गलती कर दी, आपने रुकू में कोई गलती कर दी, उसका तो कफ़ारा अदा करना पड़ता है। लेकिन जब आप बातिन में खालिस होते चले जाते हो तो आपका मुस्कुराना भी सुन्नत होता है। फिर शायद उस मुस्कुराने से भी बहुत सारे अजर मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप मुस्कुरा ही इसलिए रहे होते हो कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर आपके हर अमल के अंदर एक खालिसपन आना शुरू हो जाता है, फिर आपकी ज़िंदगी निस्बतों वाली ज़िंदगी होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये ज़िंदगी निस्बतों वाली बनती है, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये भी एक निस्बत है। हम यहाँ पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक निस्बत है। और जिसकी ये निस्बत है, अगर हमें वो बात समझ आ जाए तो फिर हम नहीं हैं, वो हैं।
پھر آپ اس نسبت کی طرف دیکھتے ہیں. ہم اس ظاہری دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جب کسی کا ریفرنس لے کے کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں دیکھتا، وہ اس نسبت کو دیکھتا ہے، اس ریفرنس کو دیکھتا ہے. اور جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ ایک نسبت والی گیم ہے. جب ہم نسبتوں میں آتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ اخلاص دکھانا چاہیے، کچھ محبت لینی چاہیے. اور کوئی بھی چیز آپ لینے جاتے ہو تو یہ ملتی نہیں ہے. اس کا ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو چیز آپ لینا چاہتے ہو وہ دینی شروع کر دو. آپ محبت چاہتے ہو، محبت بانٹنا شروع کر دو. آپ رزق چاہتے ہو، رزق بانٹنا شروع کر دو. آپ محبت پیار کچھ بھی چاہتے ہو، آپ وہ بانٹنا شروع کر دو. اللہ آپ کی طرف وہ دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ کا.